الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نور الہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ان حقائق پر جنہیں دنیا نے کبھی معجزہ کہا کبھی کہانی، لیکن حقیقت میں وہ تھے اللہ کے نبی کے معجزات، جن کی گواہی خود چاند کے 2 ٹکڑے ہونے نے دی۔ ہم بات کریں گے نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ فلسفے پر اور ان شکوک و شبہات کی وضاحت پر جو زمانے نے پھیلانے کی کوشش کی۔ یہ ویڈیو صرف علم نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنے گی، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا سوال رکھیں گے جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا۔ اور یہ بیان ہم پیش کر رہے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے۔ معجزہ شق القمر۔ سوال: ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب جو مسجد کے امام بھی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شق القمر والا جو معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے۔ براہ کرم اس کے متعلق صحیح احادیث لکھ دے تاکہ ان کو تسلی ہو۔ جواب: شق قمر کا معجزہ صحیح احادیث میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت حذیفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم وغیرہم سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 721، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 373، ترمذی جلد 2 صفحہ 161۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ سے اوپر تھا اور ایک پہاڑ سے نیچے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 721، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 373، ترمذی جلد 2 صفحہ 161۔ ترجمہ: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 722، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 373، ترمذی جلد 2 صفحہ 161۔ ترجمہ: اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی معجزہ دکھائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ دکھایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے، صحیح مسلم صفحہ 373 جلد 2، ترمذی صفحہ 161 جلد 2۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، ترمذی جلد 2 صفحہ 164، سورہ قمر طبع قدیمی۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہاں تک کہ ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر تھا اور ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر۔ مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا۔ اس پر ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر اس نے ہم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتا، اس لیے باہر کے لوگوں سے معلوم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے باہر سے آنے والوں سے تحقیق کی تو انہوں نے بھی تصدیق کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 119 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد 6 صفحہ 632 میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین معجزات میں سے ہے، اور اس کو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں آیت کریمہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کا ظاہر و سیاق بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ بعض اہل بدعت نے جو مخالفین ملت کے مشابہ ہے اس کا انکار کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اندھا کر دیا ہے، ورنہ عقل کو اس میں مجال انکار نہیں۔ نووی شرح مسلم جلد 2 صفحہ 373۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح۔ سوال: 1 فروری 1989 کو تفہیم دین پروگرام میں ٹی وی پر جناب ریاض الحسن گیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 نکاح کیے، جن میں 13 ازواج کو قائم رکھا جبکہ 8 کو طلاق دی۔ جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو ایک برا فعل ظاہر کیا ہے جو مجبوراً دینے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے علم میں کوئی طلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کو نہیں دی۔ برائے مہربانی اس کی حقیقت حال بیان کی جائے۔ جواب: 21 عقد میرے علم میں نہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے 2 عورتوں کو نکاح کے بعد آبادی سے پہلے ان کی خواہش پر طلاق دی تھی۔ میری کتاب اہل نبوت کے ماہ و سال میں اس کی تفصیل ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر شبہات کی وضاحت۔ سوال: ہمارے ایک دوست جو بڑے فنکار ہیں، وہ اکثر دین کی باتوں پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے مسئلے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ اتنی شدید مصروفیات، جہاد اور تبلیغ دین کے باوجود ان کے پاس اتنا وقت کیسا تھا کہ وہ اتنی شادیاں کرتے اور عورتوں کے حقوق ادا کر سکتے تھے۔ ان کے تبصرہ کا میں کیا جواب دوں؟ وضاحت فرمائیے، مجھے شدید افسوس ہوتا ہے۔ جواب: یورپ کے مستشرقین نے اپنے تعصب، نادانی اور جہل مرکب کی وجہ سے اسلام کے جن مسائل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ان میں ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کا مسئلہ بھی ہے، جس پر انہوں نے خاصی زہر چکانی کی ہے۔ ہمارا جدید طبقہ مستشرقین سے مرعوب اور احساسی کمتری کا شکار ہے۔ وہ ایسے تمام مسائل میں جن پر مستشرقین کو اعتراض ہے، ندامت و معذرت کا انداز اختیار کرتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مغرب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ان حقائق کا ہی انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ عقلی شبہات کے ذریعے ان حقائق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے دوست کی گفتگو بھی اسی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ بظاہر بڑے معصومانہ انداز میں یہ پوچھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیویوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے، لیکن سوال کا منشا اصل واقعہ پر اعتراض ہے۔ بہرحال آپ کے دوست اگر چند اصولی باتیں ذہن میں رکھے تو مجھے توقع ہے کہ ان کے خدشات زائل ہو جائیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کو خوش طبعی اور ہنسی مذاق کا موضوع بنانا نہایت ہی خطرناک مرض ہے۔ آدمی کو شدت کے ساتھ ان سے پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو اہل ایمان کا مرجع عقیدت ہی نہیں، مدار ایمان بھی ہے۔ آپ کے بارے میں لب کشائی تو کسی مسلمان کے لیے کسی طرح بھی روا نہیں۔ قرآن کریم میں ان منافقوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو اپنی نجی محفلوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کی آیات شریفہ کو طنز و مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ جب ان سے باز پرس کی جاتی تو کہہ دیتے، اجی ہم تو بس یوں ہی دل لگی اور خوش طبعی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے اس عذر گناہ بدتر از گناہ کے جواب میں ارشاد ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ سے، اس کی آیات سے اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کرتے تھے؟ بہانہ نہ بناؤ، تم نے دعوی ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت 65 اور 66۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آیات الہیہ کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دل لگی اور خوش طبعی کا موضوع بنانا کتنا خطرناک ہے، جسے قرآن کریم کفر قرار دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، میری ملتجیانہ درخواست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل کو اپنی ظریفانہ تبصروں کو موضوع بنانے سے مکمل پرہیز کرے۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں کوئی غیر محتاط لفظ زبان سے نکل جائے اور متاع ایمان برباد ہو کر رہ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 2، ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا ہستی کو اپنی سطح پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنی ذہنی سطح سے اونچی دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور جن کمالات و خصوصیات سے آپ کو نوازا ہے، وہ ہمارے فہم و ادراک کی حد سے ماورا ہے۔ وہاں تک کسی جن و ملک کی رسائی ہے، نہ کسی نبی مرسل کی۔ جہاں جبریل امین کے پر جلتے ہو، وہاں ما و شما کی عقلی تگدو کی کیا مجال ہے۔ آپ کے دوست بھی اسی بنیادی غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے ناپتے
تو انہیں کوئی حیرت نہ ہوتی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اتنی بیویوں کے حقوق کیسے ادا فرماتے تھے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنے اندر اعجاز کا پہلو رکھتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے قلیل عرصے میں بتوفیق خداوندی انسانی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا اور امت کو روحانی و ماوی کمالات کی جس اوج سریا پر پہنچا دیا، کیا ساری امت مل کر بھی اس کارنامہ کو انجام دے سکتی ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی ہے جو اپنے اندر حیرت انگیز اعجاز نہیں رکھتی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ میں آپ کا کون سا معاملہ عجیب نہیں تھا؟ نمبر 3، آپ کے دوست کو یہ نقطہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ محض عقلی احتمالات یا حیرت و تعجب کے اظہار سے کسی حقیقت یا واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک شخص سر کی آنکھوں سے سورج نکلا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کے برعکس ایک حافظ جی محض عقلی احتمالات کے ذریعے اس کلی حقیقت کا انکار اور اس پر حیرت و تعجب کر رہا ہے۔ اہل عقل اس حافظ جی کے عقل و فہم کی داد نہیں دیں گے، بلکہ اسے اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ ضدی اور ہٹ درم بھی قرار دیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سمجھیے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے حقوق نہایت عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرنا ایک حقیقت واقعیہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت آپ کے ہاں 9 بیویاں تھیں، ان میں 8 کے ہاں باری باری شب باشی فرماتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے رکھی تھی، اس لیے ان کو ہاں شب باشی نہیں فرماتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم مشکات صفحہ 279۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عدل و انصاف کے ساتھ ازواج کے حقوق ادا فرماتے تھے اور پھر یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ جو بات میری اختیار میں ہے اس میں تو پورا عدل و انصاف سے برتاؤ کرتا ہو، اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں، انہیں کسی بیوی کی طرف دل کا زیادہ میلان اس میں مجھے ملامت نہ کیجیے۔ ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، داری مشکات صفحہ 279۔ اسی قسم کی بہت سی احادیث صحابہ کرام اور خود امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ گویا یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ازواج مطہرات کے حقوق ادا فرماتے تھے، بلکہ اس میں آپ نے عدل و انصاف کا اعلیٰ ترین معیار قائم کر کے دکھایا۔ خود ارشاد فرماتے تھے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہو۔ ترمذی، داری، ابن ماجہ، مشکات صفحہ 281۔ اب اس ثابت شدہ حقیقت پر حیرت و تعجب کا اظہار کرنا اور اس سے انکار کی کوشش کرنا، اس پر وہی حافظ جی کی مثال صادق آتی ہے جو آنکھیں بند کر کے محض عقلی احتمالات کے ذریعے طلوع آفتاب کی نفی کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 4، اور اگر آپ کے دوست کو اس بات کا شبہ ہے کہ امت کے لیے 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زائد شادیاں کیسے جائز تھی؟ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصوصی احکام دیے تھے، جن کو اہل علم کی اصطلاح میں خصائص نبوی کہا جاتا ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں، اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا میں ان خصائص کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ نکاح کے معاملے میں بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خصوصیات تھی، جن کو سورہ احزاب کے 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے لیے 4 سے زائد شادیوں کی اجازت تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پدری و مادری خاندان کی خواتین میں سے صرف اس سے نکاح کرنا جائز تھا جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جن عورتوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جائز نہیں تھا۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی خاتون مہر کے بغیر آپ کے عقد میں آنے کی پیشکش کرے اور آپ اس کو قبول فرما لے تو بغیر مہر کے آپ کا عقد صحیح تھا، جبکہ امت کے لیے نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر زوجین نے یہ شرط کر لی ہو کہ مہر نہیں ہوگا، تب بھی مہر مثل لازم آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ تھی
کہ بیویوں کے درمیان برابری کرنا آپ کی ذمہ ضروری نہیں تھا، اس کے باوجود آپ ازواج مطہرات کے درمیان برابری اور عدل و انصاف کی پوری رعایت فرماتے تھے، جیسے کہ اوپر عرض کر چکا ہوں۔ جبکہ امت کے وہ افراد جن کے عقد میں 2 یا زیادہ بیویاں ہو، ان کے ذمہ بیویوں کے درمیان برابری رکھنا فرض ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہو اور وہ ان کے درمیان عدل اور برابری نہ کرے، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا۔ ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، مشکات، صفحہ 279۔ الغرض نکاح کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات تھی، اور بیک وقت 4 سے زائد بیویوں کا جمع کرنا بھی آپ کی انہی خصوصیات میں شامل ہے، جس کی تصریح خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ شریعت میں غلام کو صرف 2 شادیوں کی اجازت ہے، اور اس کے مقابلے میں آزاد آدمی کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ جب آزاد کو بمقابلہ غلام کی زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام افراد امت سے زیادہ شادیوں کی کیوں اجازت نہ ہوتی؟ متعدد انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہوئے ہیں جن کی 4 سے زیادہ شادیاں تھیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، اور صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 395 میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 یا 99 بیویاں تھیں۔ بعض روایات میں کم و بیش تعداد آئی ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایت میں تطبیق کی ہے، اور وہب بن منبع کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاں 300 بیویاں اور 700 کنیزیں تھیں۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 460۔ بائبل میں اس کے برعکس ذکر کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں اور 300 کنیزیں تھیں۔ سلاطین، ظاہر ہے کہ یہ حضرات ان تمام بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہوں گے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 ازواج مطہرات کے حقوق ادا کرنا ذرا بھی محل تعجب نہیں۔ نمبر 5، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں یہ نکتہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی، اور ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اس حساب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت تھی۔ فتح الباری جلد 1 صفحہ 378۔ جب امت کے ہر مریل سے مریل آدمی کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن میں 4000 مردوں کی طاقت ودیعت کی گئی تھی، کم از کم 16000 شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ نمبر 6، اس مسئلے پر ایک دوسرے پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک داعی اپنی دعوت مردوں کے حلقے میں بلا تکلف پھیلا سکتا ہے، لیکن خواتین کے حلقے میں براہ راست دعوت نہیں پھیلا سکتا۔ حق تعالی شانہ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ ہر شخص کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، جو جدید اصطلاح میں اس کی پرائیویٹ سیکرٹری کا کام دے سکے اور خواتین کے حلقے میں اس کی دعوت کو پھیلا سکے۔ جب ایک امتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے یہ انتظام فرمایا ہے، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک تمام انسانیت کے نبی اور ہادی و مرشد تھے، قیامت تک پوری انسانیت کی سعادت جن کے قدموں سے وابستہ کر دی گئی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت و رحمت سے امت کی خواتین کی اصلاح و تربیت کے لیے خصوصی انتظام فرمایا ہو، تو اس پر ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حکمت و ہدایت کا یہی تقاضا تھا۔ نمبر 7، اسی کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت و جلوت کی پوری زندگی کتابی ہدایت تھی۔ آپ کی جلوت کے افعال و اقوال کو نقل کرنے والے تو ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، لیکن آپ کی خلوت و تنہائی کے حالات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کے سوا اور کون نقل کر سکتا تھا؟ حق تعالی شانہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان خفی اور پوشیدہ گوشوں کو نقل کرنے کے لیے متعدد ازواج مطہرات کا انتظام فرما دیا، جن کے بدولت سیرت طیبہ کے خفی سے خفی گوشے بھی امت کے سامنے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت و جلوت کی پوری زندگی ایک کلی کتاب بن گئی، جس کو ہر شخص ہر وقت ملاحظہ کر سکتا ہے۔ نمبر 8، اگر غور کیا جائے تو کثرت ازواج اس لحاظ سے بھی معجزہ نبوت ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف قبائل کی متعدد خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی سے نجی زندگی کا شب و روز مشاہدہ کرتی ہے، اور وہ بیک زبان آپ کے تقدس و طہارت،
آپ کی خشیت و تقوی، آپ کے خلوص و للہیت اور آپ کے پیغمبرانی اخلاق و اعمال کی شہادت دیتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی میں کوئی معمولی سا جول اور کوئی ذرا سی بھی کجی ہوتی تو اتنی کثیر تعداد ازواج مطہرات کی موجودگی میں وہ کبھی بھی مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی پاکیزگی کی یہ ایسی شہادت ہے جو بجائے خود دلیل صداقت اور معجزہ نبوت ہے۔ یہاں بطور نمونہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک فقرہ نقل کرتا ہو جس سے نجی زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس و طہارت اور پاکیزگی کا کچھ اندازہ ہو سکے گا۔ وہ فرماتی ہے، میں نے کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہیں دیکھا اور نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرا سطر دیکھا۔ کیا دنیا میں کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ شہادت دے سکتی ہے کہ مدت العمر انہوں نے ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھا؟ اور کیا اس اعلیٰ ترین اخلاق و شرم و حیا کا نبی کی ذات کے سوا کوئی نمونہ مل سکتا ہے؟ غور کیجئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے ان خفی محاسن کو ازواج مطہرات کے سوا کون نقل کر سکتا تھا؟ اللہم اجعل قلوبنا متمسکتا بسنت نبیکا ونور صدورنا بنور الایمان واحشرنا مع النبیین والصدیقین آمین یا رب العالمین۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شق القمر کا یہ معجزہ صرف عرب ہی نہیں بلکہ غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا ہے؟ آپ کے خیال میں آج کے دور میں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کون سا معجزہ سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر یہ باتیں آپ کی دل کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔